جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بچوں، مستثنا کیا چیز تھی ویسے؟ مستثنا ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اللہ یا اخوات اللہ کے بعد واقع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے بعد ہوتا ہے یا اخوات اللہ کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہم نے کہا تھا اخوات اللہ غیرہ، سوا ہاشا خلا وغیرہ کہلاتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا مستثنا دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متصل اور ایک ہوتا ہے منقطع. ٹھیک ہے نا؟ متصل یا منفصل بھی کہہ سکتے ہو اس کو. مستثنا دو قسم پر ہے، متصل اور منقطع. تو مستثنا متصل کیا ہوتا ہے؟ کہ مستثنا منو کی جنس میں سے ہو. مستثنا منو کیا ہوتا ہے؟ جو مستثنا حرف استثناء سے پہلے ہوتا ہے. حرف استثناء سے جو پہلے ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مستثنا منو کہا جاتا ہے. اوکے. تو اگر جنس میں سے دونوں ایک ہی جنس میں سے ہوں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مستثنا متصل کہلائے گا. اور اگر جنس میں سے نہیں ہوں گے تو پھر کیا کہلائے گا؟ وہ منقطع کہلائے گا. پھر ہم نے کہا تھا کہ مستثنا کا اعراب کیا ہوتا ہے. تو مستثنا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ چار قسموں کے اوپر ہوتا ہے. نصب کے اوپر ہوتا ہے، نصب و بدل ہوتا ہے، بحسب العوامل ہوتا ہے، جر ہوتا ہے. اب یہ ہم چیزیں پڑھیں گے. نصب مستثنا 5 مقام پہ منصوب ہوتا ہے. دیکھنا ذرا، مستثنا متصل ہو. دیکھو بچوں، مستثنا متصل ہونا چاہیے. مستثنا متصل سمجھ گئے نا کہ وہی جنس آ رہی ہے. اللہ کے بعد ہو اور کلام موجب ہو. کلام موجب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ کلام موجب کیا ہوتا ہے؟ جس میں حرف نفی نہیں یا استفہام نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام موجب ہوتا ہے. موجب آپ سمجھ لو کہ جناب، آپ یوں سمجھ لو کہ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں عام سمپل لفظ میں، کو پازیٹیو نفی نہیں استفہام وغیرہ نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کلام موجب کہلائے گا. تو اگر کیا ہے؟ مستثنا متصل ہے، اللہ کے بعد واقعہ ہے اور کلام موجب ہے، تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. جیسے جاء القوم الا زیدن. اب اس کو دیکھو، مستثنا متصل ہے، ہاں اس کی جنس میں سے ہے، اللہ کے بعد ہے اور کلام موجب ہے، نفی نہیں استفہام نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام موجب. نمبر 2، مستثنا منقطع ہو. بس اس میں سمپل سی ایک بات ہے، مستثنا منقطع ہے. دیکھو اور کوئی بات نہیں کی، اللہ کے بعد ہے، کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے یا فلان، نہیں، بس مستثنا منقطع جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. جاء القوم الا حمارا. مستثنا منقطع کیا ہوتا ہے؟ جاء القوم الا حمارا. اوکے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا جی. تو فائدہ، کلام دو قسم پر ہے، موجب اور غیر موجب. موجب ہوا ہے جس میں حرف نفی نہیں استفہام نہ ہو. حرف نفی نہیں استفہام نہیں ہے تو کیا کہلائے گا؟ موجب کہلائے گا. اور غیر موجب کیا کہلاتا ہے؟ جس میں حرف نفی نہیں استفہام ہو. ٹھیک ہے نا؟ حرف نفی نہیں استفہام ہو تو کیا کہلائے گا؟ غیر موجب کہلائے گا. اور اگر نہیں ہوں گے تو کیا کہلائے گا؟ یعنی وہ نہیں ہوں گے تو موجب اور ہوں گے تو غیر موجب کہلائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی. اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں. نمبر 3 پہ جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم دو باتیں پڑھیں گے، مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد ہو، کلام موجب ہو، یا مستثنا منقطع ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے. نمبر 3 کیا ہوتا ہے؟ مستثنا اللہ کے بعد ہو. ٹھیک ہے نا؟ مستثنا ہو اللہ کے بعد ہو. اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بس سیدھا مستثنا اللہ کے بعد ہو. ٹھیک ہے، ایک آ گیا. کلام غیر موجب ہو. اچھا، نمبر 2 کیا آ گیا؟ کلام غیر موجب جس میں نفی نہیں استفہام اگر ہوگا. اللہ کے بعد ہو، غیر موجب ہو، اور مستثنا منہ سے، اور مستثنا منہ سے مقدم ہو. اچھا، تو گویا یہاں پہ اب کیا آ گئی؟ 3 چیزیں آ گئی ہیں کہ اللہ کے بعد آ رہا ہے مستثنا، لیکن کیا ہے؟ اور کلام غیر موجب ہے. کلام غیر موجب ہے اور بچوں وہ جو ہے نا وہ مقدم آ گیا کس سے؟ مستثنا منہ سے مقدم ہو گیا. مستثنا منہ سے مقدم ہو گیا تبھی کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا. دیکھو، ما جاءنی الا زیدن احد. نہیں آیا میرے پاس الا زید، سوائے میرے پاس. اصل میں یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس سوائے زید کے اور کوئی نہیں آیا نا. ٹھیک ہے، تو یوں کہہ رہے ہیں ما جاءنی الا زیدن احد. تو دیکھو اصل میں کیا تھا؟ ما جاءنی احد الا زیدن تھا نا، ما جاءنی احد الا زیدن. لیکن کیا کیا کہ جناب اس کو کیا کر دیا؟ مستثنا کو مستثنا منو سے مقدم کر دیا. مستثنا منو اللہ سے پہلے ہوتا تھا لیکن اللہ کے بعد ہی آ رہا ہے. لیکن اس میں سے استثناء کیا گیا ہے نا، کوئی ایک میں سے زید کا استثناء کیا گیا ہے، ایک میں سے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ تو مستثنا ہو، اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، کلام غیر موجب میں ہو، اور مستثنا منو سے مقدم ہو تو وہ کیا آ جائے گا؟ جو منصوب ہوگا. تو اس کا یہ بھی پتہ چل گیا کہ کلام غیر موجب جو آتا ہے نا، کلام غیر موجب میں اگر مستثنا منو سے مقدم آ جائے، مستثنا منو سے مقدم آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا آ جائے گا؟ وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ما جانی الا زیدن احد ہوگا. 3 باتیں ہو گئی.
اچھا مستثنا و خلا و ادا کے بعد واقع اکثر منصوب ہوگا. خلا اور ادا کے بعد نا اکثر کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ خلا اور ادا بھی ہم نے کہا تھا یہ اخوات الا ہیں. جان القوم خلا زیدن، خلا ادھر بھی آیا تھا، ربا باؤ تاؤ کاف اللام واؤ منذ مسلم ربا حاشا من ادا کی اللہ نہیں خلا ادھر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. باؤ تاؤ کاف اللام واؤ منذ مسخلا مسخلا خلا آ گیا تھا نا، ربا حاشا خلا آ گیا، ٹھیک ہے. تو خلا وہاں پہ بھی آیا، لیکن وہاں پہ کیا تھا؟ حرف جر کے طور پہ تھا. یہاں پہ کیا ہے؟ جا ان القوم خلا زیدن، یہ استثناء. تو خلا اور ادا کے بعد اکثر مغنزی کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا. جا ان القوم خلا زیدن، تو خلا اور ادا آ گیا. اچھا جی نمبر 5 آ گیا. نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ مستثنا ہو ما خلا ما ادا لیسا ولا یکن کے بعد واقع ہو. ما خلا ما ادا لیسا ولا یکن کے بعد واقع. جان القوم ما خلا زیدن، جان القوم ما خلا زیدن، تو یہ آ گیا. جان القوم ما خلا زیدن، یہ اگر آ جائے گا یہ بھی کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا. جان القوم ما خلا زیدن، جان القوم ما خلا زیدن، تو یہ بھی کیا آ جائے گا اس میں سے؟ مستثنا ہو ما خلا ما ادا لیسا ولا یکونو کے بعد واقع ہو، تو یہ کیا آ جائے گا؟ جا ان القوم ما خلا زیدن، یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اچھا تو بچوں اب دیکھو ذرا 5 جگہوں پہ کیا آتا ہے؟ مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے 5 جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا کہا تھا؟ مستثنا متصل ہو، الا کے بعد واقع ہو، کلام موجب میں ہو. ٹھیک ہے، کلام موجب تھا. اچھا مستثنا منقطع تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منو سے مقدم آ جائے، مستثنا منو اور خلا ادا یا ما خلا ما ادا لیسا لا یکونو کے بعد واقع ہو، تو یہ جو ہے نا یہ سب کے میننگ ایک ہی ہیں. جا انل قوم ما خلا زیدن، زید کے علاوہ قوم آئی ہے. ما خلا زیدن جا انل ما جانی الا زیدن احد، کوئی نہیں آیا سوائے زید کے. ٹھیک ہے نا. ما جانی الا زیدن احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے. یہاں پہ یہ تھا ما جانی نہیں آیا کوئی سوائے زید کے. جان القوم خلا زید، آئی قوم سوائے زید کے. جان القوم ما خلا زید، جائی قوم سوائے زید کے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو بات سمجھو. تو 5 جگہوں پہ کیا آتا ہے؟ مستثنا جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. مستثنا متصل علیہ کلام موجب میں ہو، مستثنا منقطع ہو، اللہ کے بعد آ رہا ہے لیکن کلام غیر موجب اگر آ جائے گا اور مستثنا منو سے مقدم آ جائے. کلام غیر موجب مستثنا منو سے مقدم آ جائے مستثنا. اچھا جی خلا ادا ما خلا اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی، اچھا جی یہ تو تھا ایک وجہ ہم نے پڑھ لی. ہم نے کہا تھا نا مستثنا کا اعراب 4 قسم پر، ایک ہے نصب. اب آگے جناب نصب اور بدل، یعنی اس کو نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے مستثنا کو، اور بدل بھی پڑھا جا سکتا ہے. بدل مبدل مینو اور بدل کا اعراب ایک جیسا آتا ہے نا. مبدل مینو کے اوپر جو اعراب آئے گا وہی بدل پہ بھی آئے گا، یاد رکھنا. جو مبدل مینو پہ اعراب آئے گا وہی بدل پہ بھی آئے گا. تو اب وہ کہیں گے مستثنا ہو اللہ کے بعد واقع ہو. چلو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا اس میں سے ہاں وہ جو اس میں سے ہاں بس یہ اس میں سے ما خلا میں جو ما ہے نہیں غیر موجب شوجب نہیں ہے اس میں سے، ہم وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، ما خلا یہ اس کو غیر موجب نہیں بنائے گا کہ جی موجب غیر موجب نہیں بنائے گا بس. ٹھیک ہے نا، وہ ما خلا وغیرہ وہ بھی کیا ہیں؟ حرف استثناء ہی ہیں سارے، وہ حرف استثناء ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی وہ نہیں بنے گا، غیر موجب شوجب نہیں بنتا وہ کچھ بھی نہیں. اچھا جی اب کہتے ہیں نصب و بدل. مستثنا ہو اللہ کے بعد ہو، مستثنا ہو اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو. اچھا دیکھو کلام غیر موجب یاد ہے یہ آپ کہو گے کلام موجب میں تھا مستثنا ہو. یہ دیکھو مستثنا اللہ کے بعد ہو اور کلام موجب میں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا مستثنا اللہ کا کلام اور مستثنا منو سے مقدم ہو. یہاں پہ یہ تھا، لیکن یہاں پہ دیکھنا مستثنا ہو اللہ کے بعد ہو کلام غیر اور مستثنا منو مذکور ہو. تو 2 وجہ پڑھنی جائز ہیں، نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور بدل پڑھنا بھی جائز ہے. نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور بدل پڑھنا بھی جائز ہے. دیکھو ما جاءنی احد الا زیدن و الا زیدن دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہو اور ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہو. کیسے پڑھ سکتے ہو؟ آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو مستثنا ہے اللہ کے بعد ہے اور کلام غیر موجب ہے. ما جاءنی نفی آئی ہوئی ہے نا، کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منو مذکور ہے. اچھا مستثنا منو پیچھے ذکر ہے نا ما جانی احد، دیکھو
माँ जानी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, ठीक है ना, और मुकद्दम नहीं है, मुकद्दम या उसमें से वो नहीं है। तो अब यहाँ पे आप दो वजह पढ़ सकते हो, माँ जानी अहदुन इल्ला जैदन भी पढ़ा जा सकता है, और माँ जानी अहदुन इल्ला जैदुन। अगर जैदुन पढ़ोगे तो ये बदल बनेगा अहदुन से, और मुबदल मिनो बदल का इराब एक जैसा आता है। और अगर इल्ला जैदन पढ़ोगे तो ये क्या बनेगा, ये मुस्तस्ना बनेगा। तो दोबारा देखो, मुस्तस्ना हो, इल्ला के बाद हो, और कलाम गैर मुजब में हो, और मुस्तस्ना मिनो मज़कूर भी हो। मुस्तस्ना मिनो क्या हो, मज़कूर हो, तो दो वजह पढ़नी जायज़ है, नसब पढ़ना भी जायज़ है और बदल बनाना भी जायज़ है। मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन व इल्ला ज़ैदन, ठीक है ना, दो नसब व बदल हो गए, तो क्या आ गया, कलाम में मुस्तस्ना मिनो मज़कूर हो। अच्छा, तीसरी पे आ जाओ, अब बिहस्बिल अवामिल पढ़ते हैं। मुस्तस्ना हो, इल्ला के बाद वाक़या हो, यही था ना, इल्ला के बाद हो, कलाम गैर मुजब में हो। अच्छा, कलाम गैर मुजब में, और मुस्तस्ना मिनो महजूफ हो। मुस्तस्ना मिनो क्या हो, अगर तीसरी किस्म क्या आ गई कि मुस्तस्ना मिनो महजूफ हो, तो मुस्तस्ना का इराब बहस्ब अवामिल होगा। यानी अगर आमिल राफे है तो अच्छा ये तो मरफू आमिल नासिब है, अच्छा ये तो मरफू आमिल नासिब है तो मंसूब, और अगर आमिल जार तो मजरूर। जैसे देखो, माँ जा अनी, अब देखो माँ जा अनी अहद उनको गायब किया हुआ है हमने, मुस्तस्ना मिनो को गायब कर दिया है। जब हमने मुस्तस्ना को मिनो को गायब कर दिया है ना, तो अब क्या हो गया मसला, ठीक है ना। तो जब आपने इसको गायब कर दिया है, तो अब क्या आ जाएगा उसमें से, तो माँ जा अनी, ठीक है ना, माँ जा अनी इल्ला, तो माँ जाअनी, हाँ वो आ गया उसमें से कि माँ जाअनी इल्ला ज़ैदुन। तो यहाँ पे मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, माँ जाअनी इल्ला ज़ैदुन, ये जो है ना, तो देखो इसमें जा अहदुन, तो ये इसमें क्या आएगा, जाअनी के लिए फाइल चाहिए था, नहीं आया मेरे पास, इसके लिए फाइल चाहिए ना, तो ये ज़ैदुन उसके लिए क्या हमने फाइल बनाया, तो बिहस्बिल अवामिल आ गया। आमिल क्या था, अच्छा माँ राइतो के लिए मफूल, मैं नहीं देखा मैंने, इल्ला जईदन, तो ये देखो इल्ला जईदन इसके लिए मफूल चाहिए था। वमा मरर तो इल्ला बिजईदिन, मरर तो बा आई हुई है ना, तो इसलिए क्या आ गया। और इसको मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं। मुस्तस्ना मुफर्रग का क्या मतलब होता है, जिसका मुस्तस्ना मिनो मज़कूर ना हो, उसको कहते हैं मुफर्रग, फारिग किया हुआ, ठीक है ना। मुफर्रग, मुस्तस्ना मुफर्रग का क्या मतलब, मुस्तस्ना मिनो को फारिग कर दिया, मुस्तस्ना मिनो को फारिग कर दिया है, तो इसमें से मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं, ठीक है ना। ये उसमें से आ गया, समझिए, इसको मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं इसमें से। हमारा आई तो इल्ला, हमारा तो इल्ला भी सही, इसको मुस्तना फर्क कहते हैं। फायदा, इल्ला के बाद जार मजरूर आ जाए तो अक्सर मुस्तना मुफर्रग होता है। इल्ला के बाद अगर क्या आ जाए, जार मजरूर आ जाए, तो अक्सर क्या होता है, मुस्तना मुफर्रग होता है, उसका मुस्तना मिनो मज़कूर नहीं होता, इसको मुस्तना मुफर्रग कहते हैं, ठीक है ना। ये उसमें से आ गया, तो इसको हम वो कहते हैं, ठीक है जी। तो अब देखो जरा, अब ये तो था बिहस्बिल अवामिल था, तो अगर मुस्तना मिनो मज़कूर ना होना, ठीक है, मुस्तना मिनो मज़कूर अगर ना होगा, तो फिर क्या पढ़ोगे, अभी हस्ब अवामिल होगा, ये याद रखो, ठीक है ना। मुस्तस्ना मिनो मज़कूर ना हो तो वो क्या हो जाएगा, फिर अभी हस्ब अवामिल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जर चौथी किस्म आ गई, जर मुस्तस्ना हो, गैरा सिवा, सिवा के बाद उसमें मजरूर होगा, गैरा सिवा, सवा के बाद उसमें मजरूर होगा, ठीक है। अच्छा, मुस्तस्ना हो, हाशा के बाद हो, तो अक्सर के नजदीक मुस्तना मजरूर और बाद में मंसूब होगा। हाशा के बाद अक्सर के नजदीक क्या होता है, मुस्तस्ना मजरूर, और बास के नजदीक मंसूब होगा, हाशा का। जा अनिल कौम, देखो गैरा जईदिन व सिवा जईदिन, व सिवा जईदिन व हाशा जईदिन, तो ये जरा आ गए। तो चारों आपने पढ़ ली, चारों आपने पढ़ ली कि जनाब ये क्या है, और ये है बड़ा मुश्किल है। देखो आप अभी लग पता गया होगा आपको, रटे लगाने पड़ते हैं इसके अंदर, इसमें क्या करने पड़ते हैं, रटे लगाने पड़ते हैं। और इल्म नाम में तो और ज्यादा मुश्किल है, इल्म नाम में तो और ज्यादा मुश्किल है, इसको जो है ना रटा लगाना कि जी किस तरह क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अमूमी तौर पे ज्यादातर क्या होता है, इल्ला के बाद आप क्या पढ़ रहे होते हो, या मुस्तस्ना को मंसूब ही पढ़ा जा रहा होता है ज्यादातर। बस ये याद रखना, अगर मुस्तस्ना मुफर्रग होगा तो उस पे अवामिल होता है, और अगर मुस्तस्ना मिनो मज़कूर हो और कलाम गैर मूजब हो, मुस्तस्ना मिनो मज़कूर हो और कलाम गैर मूजब हो, तो वो क्या पढ़ते हैं कि यह बदल भी पढ़ा जाता है और नस्ब भी पढ़ा जा सकता है उसमें से, यानी तो। और जो था, और दूसरा आ गया कि हाशा वगैरह और जर जो है ना, इसके बाद आज ये सबसे आसान होता है, गैर सिवा सिवा वगैरह के बाद होगा तो ये क्या हो जाता है, ठीक है ना, ये उसमें से आ जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो है ना, ये ले इसमें से, तो इसको जो है ना,
تو پھر جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گیا، نہیں سمجھ آئی بات کی. اب یہ غیر اعراب، نہیں بدل کا اعراب مرفوع نہیں ہوتا بچوں. بدل کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے اس پہ اعراب آ رہا ہوگا وہی آپ پڑھو گے. دیکھو یہاں پہ یہ احدن تھا نا، یہ احدن تھا، تو اس لیے یہاں پہ بھی زیدن پڑھو گے. اگر یہاں پہ ما رأی تو احدن آتا، اگر احدن تو الا زیدن، دونوں طرح سے الا زیدن زیدن آتا. لیکن الا زیدن اگر آتا تو مستثنیٰ کی وجہ سے اور وہ بدل ہونے کی وجہ سے. بدل کا اعراب لازمی نہیں کہ مرفوع ہوگا، وہ تو جا انی کی وجہ سے آیا تھا، ما جانی احدن. یا اگر میں کہتا ما رأی تو احدن الا زیدن، تو تب الا زیدن ہی پڑھا جاتا، کہ ایک بدل ہونے کی وجہ سے آتا اور ایک کس کی وجہ سے آتا، ایک جو ہے مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے آتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اب یہ غیرہ کا لفظ، یہ ایک اور بڑا مشکل چیز ہے کہ غیرہ کو کیا پڑھو گے، غیرو پڑھو گے، غیرہ پڑھو گے، غیری پڑھو گے. یہ ایک اور وہ چیز آ جاتی ہے ذرا، اس کو پھر آگے دیکھ لیں گے، لیکن بس آج اتنا ہی.